आदाब उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मुख्तसम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बायस कम से कम 14 अफराद हलाक जबकि 400 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। एक्वाडोर के जनूबी साहली खिते में आने वाले ज़लज़ले से मुतअद्दिद शहरों में अमारात को नुकसान पहुंचा। एक्वाडोर के सूबे एल ओरो में ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जहां 12 अफराद हलाक हो गए। एक्वाडोर के पड़ोसी मुल्क पेरू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और वहां एक 14 साला बच्ची हलाक हो गई। सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले के ज़ेर ज़मीन गहराई 41 मील थी और इसका मरकज़ बलाओ के करीब था। हुकाम की जानिब से ज़लज़ले से मुतासिर हिस्सों में होने वाली तबाही का जायज़ा लिया जा रहा है और हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। ये 2016 के बाद एक्वाडोर में आने वाला सबसे बड़ा ज़लज़ला है। 2016 में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में 700 के करीब अफराद हलाक जबकि हज़ारों ज़ख्मी हुए थे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पेश आए सड़क हादसे में जख्मी होने वाला बिहार का एक और मजदूर जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक गुलजार अंसारी वल्द मुनीब अंसारी सकना बिहार जो एक सड़क हादसे में जख्मी हुआ था, SMHS अस्पताल श्रीनगर में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। याद रहे कि हफ्ते के रोज़ अवंतीपुरा इलाके में एक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और 28 दीगर जख्मी हो गए थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि माता वैष्णो देवी मंदिर पर मुजवजा रोपवे प्रोजेक्ट पर कटरा के लोगों के खदशात को दूर करने की खातिर एक कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि कमेटी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मुकामी दुकानदारों की तजावीज़ ले लेगी। बता दें कि मुजवजा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ मुकामी दुकानदार सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाज़ा किया है कि माता वैष्णो देवी मंदिर पर मुजवजा रोपवे प्रोजेक्ट को शुरू करने से कबल मुकामी दुकानदारों की आरा भी मलहूज़ नज़र रखी जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि मुकामी बाशिंदों के खदशात को दूर करने की खातिर तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। इनके मुताबिक लोगों के जज्बात व एहसासात का पूरा ख्याल किया जाएगा। मालूम हुआ कि 250 करोड़ रुपए की लागत से ये रोपवे बनेगा। श्राइन बोर्ड अहदेदार का कहना है कि रोपवे की तामीर जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद भी माता वैष्णो देवी मंदिर पर हाजिरी देंगे। वाज़ा है कि माता वैष्णो देवी मंदिर तक रोपवे प्रोजेक्ट पर मुकामी लोगों ने कई रोज़ तक एहतजाज भी किया। लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से उनकी रोजी रोटी पर मनफी असरात मुरतब होंगे। सरहदी जिला पुंछ में एक ओवरलोड इको गाड़ी सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में गिरने से 13 तालिब इल्मों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि हादसा पुंछ के मेहंडर में कीरी कांगड़ा इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब इको वैन ड्राइवर के काबू से बाहर होकर कई फीट गहरी खाई में जा गिरी। नतीजे में 14 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 6 अफराद ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों जिनमें 13 नाबालिग हैं को मुकामी रजाकारों और इमदादी कारकुनों ने फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल पहुंचाया। BMO मेहंडर डॉक्टर PA खान ने कहा कि 14 जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लाया गया। उन्होंने बताया कि इनमें से 3 को बेहतर इलाज के लिए JMC राजौरी मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त मिसबाह कौसर 16 साल, फ़हीम कौसर 15 साल, ज़ाहिरा 20 साल, कासिद रशीद 15 साल, अदीद हुसैन 16 साल, दानिश शाह 17 साल, रुखसाना 15 साल, मुस्कान बशारत 14 साल, उज़मा कौसर 16 साल, मुजतब शाह 20 साल, हसन अली शाह 16 साल, असीस अहमद 16 साल, मोहम्मद लियाकत और मोहम्मद जामरान 25 साल के तौर पर हुई है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। दरियासना मुकामी लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गाड़ियों में ओवरलोडिंग को रोकने में नाकाम है, जिसकी वजह से इलाके में हादसात हो रहे हैं। उन्हें आला हुकाम पर जोर दिया कि वो मामले का जायज़ा लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि गाड़ियों पर ओवरलोडिंग नहीं होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतवार को कहा है कि गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे शख्स को सिक्योरिटी कोर और बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करना जिसने खुद को PMO अहदेदार जाहिर किया
یہ انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں تھی بلکہ ایک غلطی تھی جس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اے ڈی جی پی کشمیر وجے کمار نے سری نگر میں ایک تقریب کے موقع پر صحافیوں کو بتایا کہ ہم زبانی مکالمے یا حکم پر کسی کو سیکیورٹی کور فراہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سینئر آئی پی ایس آفیسر کی قیادت میں ایک ٹیم نے ایک ہوٹل پر چھاپہ مارا، اس کان مین کو گرفتار کیا اور اس سے جعلی وزٹنگ کارڈ برآمد کیا۔ مناسب ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور مجرم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ فی الحال وہ جوڈیشل ریمانڈ کے تحت سلاخوں کے پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس گجرات پولیس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا کونمین کو سیکیورٹی کور فراہم کرنا سیکیورٹی ایجنسیوں کی غلطی ہے اور انٹیلیجنس کی ناکامی تھی، اے ڈی جی پی نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی نہیں تھی بلکہ یہ یقینی طور پر ایک غلطی تھی جس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جس بھی افسر نے کونمین کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا اس کے ساتھ کارروائی کی جائے گی۔ جرائم کی شرح میں ممکنہ اضافے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جرائم کی شرح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے لیکن لوگوں کی جانب سے جرائم کی رپورٹنگ میں اضافہ ہوا ہے جو پولیس پر مکمل تفتیش پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جرائم کے معاملات کی مکمل تفتیش کی جا رہی ہے اور مجرموں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور سزا بھی دی جا رہی ہے۔ جموں کے بشنا علاقے میں اتوار کی صبح تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری جس کی وجہ سے اس پر سوار نوجوان کی برسر موقع ہی موت واقع ہو گئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اتوار کی صبح بشنا میں ایک تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل زیر نمبر JK13G1562 کو زوردار ٹکر ماری جس وجہ سے اس پر سوار 30 سالہ نوجوان شدید طور پر زخمی ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ آس پاس موجود لوگوں نے زخمی نوجوان کو علاج معالجہ کی خاطر نزدیکی ہسپتال منتقل کیا، تاہم وہاں پر تعینات ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ متوفی کی شناخت 30 سالہ جسویر سنگھ ساکن بشنا کے طور پر ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ حادثے کے بعد گاڑی کا ڈرائیور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر کے مضافاتی علاقے سومپور میں اتوار کے روز 250 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والے غیر ملکی سرمایہ کاری کے پہلے تجارتی کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا۔ 300 کنال اراضی پر محیط اس کمپلیکس کے لیے خلیجی ملک متحدہ امارات 300 کنال اراضی پر محیط اس کمپلیکس کے لیے خلیجی ملک متحدہ امارات کے عمار گروپ نے سرمایہ کاری کی ہے۔ تقریب کے حاشیے پر موصوف لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ جموں کشمیر کے لیے تاریخی دن ہے کہ متحدہ عرب امارات کے عمار گروپ نے سری نگر کے سومپور 10 لاکھ مربع فٹ رقبے پر 250 کروڑ روپے کی لاگت کا تجارتی مال قائم کرنے پر سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فخر کا لمحہ ہے اور عمار گروپ جموں اور سری نگر پہ آئی ٹی ٹاوروں کے قیام کے لیے بھی سرمایہ کاری کرے گا اور مجموعی طور پر یہ 500 کروڑ روپیوں کی سرمایہ کاری ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے یہاں روزگار بھی بڑھے گا اور جموں کشمیر خاص طور پر سری نگر کے لوگوں کو جو لمبے عرصے سے امیدیں تھی وہ پوری ہوں گی۔ قبل ازیں منوج سنہا نے تقریب سے خطاب کرے دوران کہا کہ عمار گروپ کی جانب سے کی جانے والی سرمایہ کاری ابھی شروعات ہی میں ہے۔ انہوں نے عمار گروپ سے اس تجارتی کمپلیکس کی تکمیل کو مختصر وقت میں یقینی بنانے کی تاکید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں کچھ لوگ منفی ذہنیت رکھتے ہیں اور حکومت کی پالیسیوں کو لگاتار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو یونین ٹیریٹری میں ہونے والے بڑے پیمانے کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد بڑے پیمانے پر تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اراضی پر کچھ لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا تھا جس کو بازیاب کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بازیاب شدہ اراضی کو صنعتی کارخانوں، کھیل کے میدانوں اور قبرستانوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے ضلع سانبا میں بین الاقوامی سرحد کے ساتھ رام گڑھ سیکٹر میں پاکستان سے ہندوستان کی طرف ایک تیندوا آنے کے بعد الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق رام گڑھ سیکٹر میں جمعہ اور ہفتے کے درمیانی شب بی ایس ایف کی سرحدی چوکی کی نرسری کے نزدیک ایک تیندوے کو سرحد پار کرتے ہوئے کیمرے میں بند کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف کے متعلقہ یونٹ سے اطلاع ملنے کے بعد تمام سرحدی چوکیوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چوکیوں کے اہلکاروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو تیندوے کی موجودگی کے بارے میں مطلع کریں اور ان کو رات کے وقت گھومنے پھرنے سے احتیاط کرنے کو کہیں۔ کٹھوا ضلع میں بدعنوانی کے الزام میں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی طرف سے گرفتاری کے بعد پولیس اہلکار کی موت کے سلسلے میں مجسٹریٹ انکوائری شروع کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق بلاور کے رہنے والے ہیڈ کانسٹیبل مشتاق احمد کو ہفتے کے روز اپنی موت سے چند گھنٹے قبل کٹھوا ضلع کے خواتین پولیس اسٹیشن میں 3000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھ حراست میں لیا گیا تھا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وش پرتاپ سنگھ نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کٹھوا کی ہدایت پر ہم نے پولیس اہلکار کی موت کی مجسٹریٹ جانچ شروع کر دی ہے اور کم سے کم وقت میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ پرتاپ سنگھ جنہیں مجسٹریٹ انکوائری کرنے کا کام سونپا گیا ہے نے اتوار کو گورنمنٹ میڈیکل کالج جی ایم سی ہسپتال میں ڈاکٹروں کے ایک بورڈ کے ذریعے متوفی کے پوسٹ مارٹم کی نگرانی کی۔ حکام نے بتایا کہ لاش کو رسمی کارروائیوں کی تکمیل کے بعد آخری رسومات کے لیے اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان میں شام کو اجازت، آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کامنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں۔ خدا حافظ۔